السلام علیکم خواتین و حضرات. میں عرض کر رہا تھا کہ ہے کوئی ایسا، پھر دیکھ تماشا، بھولا خنجر، یہ سب کامیابیاں سمیٹنے کے بعد بہت مستحکم ہو چکا تھا میرا پروفیشنل کیریئر ڈرامے کی فیلڈ کے اندر، ٹیلی ویژن پر بھی اور اسٹیج پر بھی. اور بہت زیادہ لمبی کہانی تو ہے یہ داستان، لیکن اگر میں اس کو سناتا جاؤں تو پھر یہ تو شاید کبھی بھی ختم ہی نہ ہو. تو اس لیے میں کچھ چیزیں جو ہیں ان کو مختصراً بیان کرنے کی کوشش کروں گا تاکہ بہت زیادہ طوالت سلسلہ اختیار نہ کرے. اب شادی میری ہو چکی تھی، پہلے بتا چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹی عطا فرما دی، بہت ہی پیاری بچی، بہت ہی انٹیلیجنٹ ماشاءاللہ. اور شیخو پورے کی قیصرہ شاہین جو اب مسز قیصرہ سجاد بن چکی تھیں، وہ پھر میرے ایک دوسرے بچے کی ماں بھی بن گئیں. تو اس دفعہ اللہ تعالیٰ نے ایک بہت ہی پیارا لڑکا دیا. یہ اس کے ساتھ بھی ایک چھوٹی سی کہانی وابستہ ہے، مختصراً عرض کروں گا. پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ میں ابن صفی کے ناولز بڑے شوق سے، ذوق سے پڑھا کرتا تھا. اور پھر اس کے خیر کردار تو وہ افریدی کا بھی بڑا زبردست تھا، لیکن مجھے عمران کا کیریکٹر زیادہ اچھا لگتا تھا کیونکہ یہ فنی تھا. مزاحیہ تھا یہ کیریکٹر، تو ہنسی مذاق میرے دل کے بہت قریب تھا. جیسا کہ میں نے عرض کیا، میں اس زمانے میں چاند رسالہ بھی پڑھا کرتا تھا، اور پھر عمران کی جو ہنسی مذاق کی عادت، اور وہ پھر بڑے بڑے کیس جو ہیں ان کو سلجھا دینا، کہ لیکن اس کے پیچھے اس کی بہت بڑی دانش مندی بھی ہوتی تھی. تو اس کیریکٹر نے مجھے بہت زیادہ متاثر کیا. تو اس لیے میں بس دوسرا یہ کہ قائد اعظم کا کردار کسی سے بھی یہ بات ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ وہ ماشاءاللہ ایسی سیاست کے اندر شخصیت دوبارہ شاید کبھی نہ آ سکے. اتنا اپ رائٹ انسان، اتنا زیرک، اتنا ٹو دا پوائنٹ، اپنے مقصد کے لیے وہ جو گول متعین کرتے تھے اس پہ فوکس کرتے تھے، اور اس کو اپنے کیسز کو بھی بڑی مہارت کے ساتھ لڑا کرتے تھے. کبھی فاؤل پلے نہیں کیا، کبھی قانون کو ہاتھ میں نہیں لیا. حالانکہ موتی لال نہرو بھی انہی کے مقابلے کے بڑے اچھے وکیل تھے، بیرسٹر تھے، اور پنڈت نہرو بھی، مہاتما گاندھی بھی. لیکن یہ سب کبھی نہ کبھی قانون کو وائلیٹ کرتے ہوئے پکڑے جاتے تھے اور پھر جیل میں بھی جاتے تھے. لیکن قائد اعظم نے کبھی قانون کو ہاتھ میں نہیں لیا. وہ بالکل اپ رائٹ بات جو ہے وہ بڑے سلیقے سے کہا کرتے تھے، اور ان کے دشمن بھی متاثر ہوئے بغیر نہیں رہا کرتے تھے کہ بات تو سچ کہہ رہا ہے، اب اس کو کون ڈینائی کر سکتا ہے. تو اتنے زیرک تھے وہ کہ جس کا جواب ہی نہیں ہے. آج تک میں نہیں سمجھتا کہ سیاست کی تاریخ میں بر صغیر میں کوئی اتنی بڑی شخصیت پیدا ہوئی ہو. ہیں اور بھی بہت سارے قداور شخصیتیں بر صغیر میں پیدا ہوئی ہیں، لیکن قائد اعظم کا ایک جسے وہ کہتے ہیں نا وکھرئی سٹائل تھا. تو چنانچہ وہ بھی مجھے بہت زیادہ انسپائر کرتے تھے. تو اس لحاظ سے ان کی برتھ ڈے 25 دسمبر تھی، تو بس میرے دل میں کبھی یہ خیال رہتا تھا کہ اللہ سے چپ کے دعا مانگتا تھا شادی کے بعد کہ اللہ میاں ایک بیٹا عطا فرما
جس کا نام میں عمران حیدر رکھوں اور وہ 25 دسمبر کو پیدا ہو. اللہ تعالیٰ کا کرنا بس اللہ میاں نے عطا فرما دیا. 25 دسمبر کو عمران حیدر مجھے. اور اتنا پیارا لڑکا، اتنا ماشاءاللہ، وہ بھی اتنا وٹی ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. ماشاءاللہ اب تو 5 بچوں کا وہ خود بھی باپ ہے اور یہاں لندن میں اپنا اسکول چلاتا ہے اور میٹروپولیٹن پولیس میں جاب کرتا ہے. اور بس یہ ہے کہ وہ ابن صفی کے عمران کے بہت قریب ہے. وہ اللہ تعالیٰ کا کرنا دیکھیں. وہ اللہ تعالیٰ کی کرنی دیکھیں. وہ وٹی بھی ہے، ہنسی مذاق بھی، اور ماشاءاللہ بہت ذہین. خیر سارے ہی بچے ماشاءاللہ بہت ذہین ہے. صوبیہ پہلی بیٹی جو پیدا ہوئی اس کا نام دادی جان نے تو اس کی نے زرقا حیدر رکھا. وہ پھر کافی دیر تک اس کا نام چلتا رہا، لیکن پھر ہم نے وہ کچھ تھوڑا بہت علم نجوم میں اور نمرالوجی میں دلچسپی لینا شروع کی تو پھر ہم نے اس کا نام صوبیہ مصطفیٰ رکھ دیا. اور یہ بھی ماشاءاللہ بہت ہی ہونہار، بہت ہی پیاری، اور ماشاءاللہ انگلش لٹریچر میں ایم اے کیا اس نے، اور پھر یو این او میں جاب کر چکی ہے. وہ بھی یہاں لندن میں ہمارے پاس ہوتی ہے. تو اس طرح یہ سلسلہ بھی رہا ہماری زندگی کا. تو شیخو نے پھر میں بہت دیر تک یعنی آتا جاتا رہا، لیکن جب پھر دیکھ تماشا کر چکا میں، تو پھر میں نے سوچا کہ اب لاہور میں جا کے رہا جائے. تو پھر میں کیسرا اور صوبیہ اور عمران، اس وقت عمران ابھی میرا خیال ہے 1-1.5 ماہ کا ہی تھا، تو ہم لاہور شفٹ ہو گئے حویلی میں، حویلی دارگرہ جہاں میری پیدائش ہوئی تھی. تو ہم پھر کچھ عرصہ وہاں رہے. پھر ہم نے ایک گھر کرائے پہ لے لیا شاہ کمال میں، وحدت کالونی کے اندر. وہاں رہنے لگے. وہاں سے پھر جب مجھے ٹیلی ویژن پہ وہ سیریز لکھنے کی آفر ہوئی تو پھر میں بشیر اسٹریٹ وحدت کالونی میں شفٹ ہو گیا اور پھر کافی عرصہ وہیں رہا. تو اس دوران میں نے سارا سیریل جو ہے بھولا خنجر وہیں بشیر اسٹریٹ ہی میں رہ کے لکھا، وحدت کالونی کے اندر. وہاں باجی کشور کا گھر بھی پاس ہی تھا، تو اس لیے ہمیں سہولت رہتی تھی. تو اس طرح لاہور کی یہ میری زندگی کا بس یہ سمجھ لیں کہ خلاصہ میں نے آپ کو بیان کر دیا. البتہ یہ ہے کہ اس میں جب میں نے تھوڑا سا اسٹیج ڈراموں کے بارے میں بھی بریفلی بتا دوں کہ پھر دیکھ تماشا اور ہے کوئی ایسا، یہ فل لینتھ ڈرامے. ان کے بعد وہ جو سیریل میں نے بھولا خنجر سے پہلے ٹیلی ویژن والوں کو لکھ کے دیا تھا، تو اس کے کردار اتنے خوبصورت ڈیولپ ہوئے تھے کہ میں نے سوچا اس کو پھر ڈرامے کی شکل میں ڈھال دو. تو چنانچہ اللہ دی قسمیں کے نام سے میں نے وہ ایک فل لینتھ ڈرامہ لکھا، جو کہ پھر لاہور آرٹس کونسل میں
جب ڈاکٹر انور سجاد چیئرمین لاہور آرٹس کونسل بن کے آ گئے، کیونکہ ذوالفقار علی بھٹو اس وقت تک ٹیک اوور کر چکے تھے، تو اب اکھاڑ پچھاڑ ہو رہی تھی، اور اس طرح وہ ڈاکٹر انور سجاد کیونکہ پیپلز پارٹی کے لیے بہت مستعد اور فعال رہا کرتے تھے، تو ان کو پھر یہ جاب آفر ہو گئی. انہیں سیکٹری شپ کی جاب آفر ہوئی تھی، لیکن انہوں نے کہا کہ میں تو چیئرمین اگر آپ مجھے لگائیں گے تو پھر میں بن جاتا ہوں، ورنہ میں سیکٹری نہیں بن سکتا. تو چنانچہ انہیں پھر چیئرمین کی جاب آفر کر دی گئی، کیونکہ پہلے تو یا کوئی جسٹس چیئرمین ہوا کرتا تھا یا پھر کوئی سیکٹری پنجاب سیکریٹریٹ کے اعلیٰ افسر چیئرمین ہوا کرتے تھے. اس طرح انور سجاد صاحب کے کہنے پہ انہیں پھر فلی چیئرمین کا وہ دے دیا گیا، جاب ان کو دے دی گئی. تو ڈاکٹر صاحب نے پہلے 2 ڈرامے جو اپنے چارج لینے کے بعد کیے، ایک تو سلمہ صحبائی کا ڈرامہ تھا حیش، اور دوسرا امجد کا ڈرامہ تھا گھر آیا مہمان. تو یہ تیسرا ڈرامہ انہوں نے پھر میرا لیا انور سجاد صاحب نے. اور ایز یوزول یہ پہلا ڈرامہ تھا جس نے وہ ایک تو آڈینس ڈرا کی بہت زیادہ، اور دوسرا یہ ہے کہ آرٹس کونسل کو پیسے کما کے دیے. تو بہرحال یہ میرے ساتھ ایک کمرشل تھیٹر جو ہے وہ وابستہ ہو گیا تھا، اور پھر اس کے بعد تو میرا نام جو ہے وہ کمرشل ڈراموں کے لیے ایک ضمانت سی سمجھا جانے لگا. تو پھر لاہور کے دوران پھر میں نے 10 ڈرامے لکھے اسٹیج کے لیے، اور سارے کے سارے سپر ہٹ ہوئے، جن میں پھر ٹوسٹ تھا، مذاق تھا، میں تھانے دار تھا، اور اب فوری طور پہ ذہن میں نام نہیں آ رہے. تو بہرحال 10 ڈرامے تھے اور سارے کے سارے سپر ہٹ. تو یہ پھر 1975 تک یہ سلسلہ چلتا رہا، لیکن پھر 1975 کے بعد وہ میرے گھریلو حالات جو ہیں، اور پھر اس دوران ماشاءاللہ تیسرا بیٹا بھی پیدا ہو گیا، یعنی دوسرا بیٹا اور تیسری اولاد میری. اس کا نام عدنان حیدر رکھا ہم نے. پورا نام علی عدنان حیدر ہے. عمران کا پورا نام حسین عمران حیدر ہے، اور صوبیہ پورا نام اس کا صوبیہ مصطفیٰ حیدر ہے. تو اس طرح یہ 3 بچے لاہور کے دوران پیدا ہوئے. تو اس کے بعد پھر یہ ہے کہ لاہور میں اچانک کچھ، ایک تو میرا سیریل غلام مصطفیٰ کھر صاحب نے بند کروا دیا، دوسرا کچھ ہمارے خاندانی معاملات میں بڑی ٹینشن پیدا ہو گئی. تیسرا یہ ہوا کہ وارتا ہاؤس میں دھماکہ ہو گیا، جہاں ہمارے کمرشل ڈرامے بڑے اچھے طریقے سے چلا کرتے تھے، جس میں کمال احمد رضوی، اطہر شاہ خان اور میں تینوں پیش تھے. ایک ڈرامہ ہنسو مت بھی تھا. تو اس طرح سے ایک دم وہ سارا سلسلہ ختم ہو کے رہ گیا. اب ٹیلی ویژن پہ کچھ نہیں کر رہا تھا میں، اسٹیج
لاہور آرٹس کونسل کے دونوں تھیٹر، اوپن ایئر بھی اور چھوٹا ہال بھی، یہ بھی بند ہو گئے کیونکہ وہاں پہ وہ بلڈنگ گرا کے نئی بلڈنگ کی بنیادیں رکھی جا رہی تھی. تو لاہور میں تو پھر کوئی کام ہی نہ رہا ایک دم اچانک. تو میں بال بچے دار تھا، اوپر سے گھریلو ٹینشن. اب میرا تو اور کوئی ذریعہ آمدن نہیں تھا، مجھے تو روزی روٹی کما کے تو بچوں کا پیٹ بھی پالنا ہوتا تھا اور ان کی ایجوکیشن، اپنے بیوی کے اخراجات، یہ وہ سارا کچھ. تو میں بہت پریشان رہا کرتا تھا اور میں سوچا کرتا تھا کہ گھریلو ٹینشن کی وجہ سے کہ یا اللہ مجھے لاہور سے کہیں دور لے جا. تو اچانک ٹیلی ویژن کا ایک ڈرامہ مجھے ملا، وہ کرنے کے لیے میں میک اپ شیک اپ کروا کے ایک آدھ شارٹ دے کے تو کنٹین میں وقفے کے لیے آ کے بیٹھ گیا. اور میں اتنا بجھا ہوا تھا کہ وہ سب آرٹسٹ ایک جگہ پہ بیٹھے ہوئے تھے، میں بالکل ایک کونے میں جا کے علیحدہ اکیلا بیٹھ گیا. اور وہ گیٹ اپ میں نے کیا ہوا تھا. تو وہ اچانک ڈاکٹر خالد سعید بٹ اس وقت ڈائریکٹر جنرل ہوا کرتے تھے پاکستان نیشنل کونسل آف دی آرٹس اسلام آباد کے. تو وہ کینٹین میں داخل ہوا اور وہ سیدھے چلے گئے وہ جہاں آرٹسٹ سارے بیٹھے ہوئے تھے ان کے بعد. وہاں انہوں نے سب آرٹسٹوں نے کھڑے ہو کے ان کو تعظیم دی، ریسیو کیا. وہ بیٹھے سب کے پاس تو گپے شپے انہوں نے لگانی شروع کر دی، پہلے بھی جیسے وہ لگا رہے تھے. تو میں تو اپنا بجھا ہوا سا بیٹھا ہوا تھا. تو اچانک میں نے کسی وقت نظر اٹھا کے تو ادھر دیکھا تو ڈاکٹر خالد سعید بٹ صاحب میری طرف ہی دیکھ رہے تھے. تو نظریں چار ہوئی تو میں اب ظاہر ہے کہ مجھے سلام کے لیے اٹھ کے جانا پڑا. میں چلا گیا ان کے پاس، حال چال پوچھا ان کا. انہوں نے مجھے بیٹھنے کو کہا، میں بھی بیٹھ گیا. تو انہوں نے کوئی وقت ضائع کیے بغیر وہاں پہ ایک فیلر چھوڑا. یار مجھے کوئی ڈرامے کا بندہ چاہیے جو میں چاہتا ہوں کہ اسلام آباد لے جاؤں اسے. تو وہ حامد رانا پاس ہی بیٹھا ہوا تھا، اس نے لقمہ دیا کہ جی یہ سجاد ہے. تو خالد واسطار نے بھی فوراً تائید کی، ہاں ہاں یہ بیٹھا ہوا ہے جی سجاد، اسے لے جائیں. تو مجھے تو ایسے لگا کہ جیسے میرے دل کی دعا اللہ تعالیٰ سن رہا ہے. کہ میں لاہور سے کہیں جانا چاہتا تھا. تو ڈاکٹر صاحب نے پلٹ کے میری طرف دیکھا اور کہا کہ تمہاری تعلیم کیا ہے؟ میں نے کہا جی میں بی ایس سی ہوں. اور تم فوراً مجھے اپلیکیشن بھیجو، اور تم یہاں کہاں بیٹھے ہوئے ہو، وہ اپلیکیشن بھیجو. تو بس اس کے بعد وہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور انہوں نے خدا حافظ کا اور نکل گئے. تو اب سب نے مجھے کہا کہ دیر نہ کرنا، فوراً اپلیکیشن بھیج دو. ڈاکٹر نور سجاد بھی بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے بھی کہا کہ ہاں ہاں وہ بھیجو فوراً اپلیکیشن. تو خیال میں اٹھ کے آ گیا اور میں نے اپلیکیشن لکھ کے بھیج دی. وہ اپلیکیشن کے جتنا ٹائم جانے میں لگا اور ان کا جواب آنے میں لگا، بس وہی 2 یا 3 حد 4 دن ہوں گے کہ میرے گھر پہ پروگرام ایگزیکٹو کی جاب کی اپوائنٹمنٹ لیٹر آ گیا. آفر نہیں، لیٹر آ گیا. اور وہ گریڈ 17 کی جاب مجھے مل گئی. تو میں نے تو پھر پلٹ کے دیکھا ہی نہیں، فوراً بوریا بستر باندھا اور اسلام آباد کی طرف بیوی بچوں کو لے کے
روانہ ہو گیا۔ تو اب لاہور کی کوئی باتیں آتی رہیں گی بیچ میں، تو میں گاہے بگاہے آپ کی خدمت میں عرض کرتا رہوں گا۔ باقی یہ ہے کہ میرا لاہور کا سلسلہ یہاں سے ختم ہوا، اور اب میرا اسلام آباد اور پنڈی کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ تو ملتے ہیں پھر اگلے کسی ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔